الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ فیضان رمضان ٹرانسمیشن بزم اصلاح معاشرہ کے دوسرے سیشن میں اس کے ہمارے مہمان حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شفیق الرحمن رضوی صاحب ہیں۔ آج کا ہمارا سلسلہ شرعی سوال و جواب کا حضرت سے سوال جواب کریں گے۔ کا ہمارا عنوان ہوگا تراویح کے مسائل۔ حضرت سے میرا پہلا سوال یہ ہے، جس نے کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور اس نے نماز تراویح پڑھی، کیا وہ نماز تراویح پڑھ سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل، اگر روزہ نہیں رکھا، شرعی عذر تھا یا کوئی عذر نہ بھی تھا، تو نماز تراویح بالکل پڑھ سکتا ہے۔ نماز تراویح کے لیے روزے کا رکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر لوگوں کو شک ہو کہ 20 رکعتیں ہوئی یا 18، تو اب وہ کیا حکم ہے، کیا کریں گے؟ زیادہ عوام کی رائے کو دیکھیں گے، یعنی اگر زیادہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جناب 18 ہوئی ہیں تو پھر 2 اور پڑھی جائیں گی، اگر زیادہ عوام کہہ رہی ہے کہ 20 ہو گئی تو پھر تو ختم۔ تراویح کی 20 رکعت میں قرات برابر ہونی چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تراویح کی 20 رکعتوں میں قرات برابر ہونی چاہیے، یعنی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں برابر، بلکہ یوں کہ پہلی رکعت میں قرات زیادہ ہو، دوسری میں پہلی کی بنسبت کم ہو۔ اگر پہلی میں زیادہ یا دوسری میں زیادہ، یا پہلی میں کم ہو جاتی دوسری میں کم ہو جاتی، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ حضرت ہمارا اگلا سوال ہے، کیا ہر 4 رکعت کے بعد کتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے؟ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا، جس کو ترویحہ کہا جاتا ہے، ترویحہ کا معنی ہے کہ چوکڑی مار کر بیٹھنا، یعنی جتنی دیر میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں اتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں آپ ذکر و اذکار نوافل وغیرہ کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، وہ مستحب ہے۔ یعنی جتنا وقت 4 تراویح میں لگا ہے 4 رکعتوں میں، اتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ بھی اس وقت ہے کہ جب قوم پر یہ شاق نہ گزرے۔ اگر قوم اس کو شاق گزرتی، یعنی قوم پر یہ بھاری پڑتا ہے، تو پھر ضروری نہیں آپ بیٹھیں، آپ ہر 4 رکعت کے بعد کھڑے ہو جائیں، اگلی 4 رکعت پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع میں جاتا ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور رکوع میں جاتے ہیں تو ان کا یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ تو سمجھیں کہ نماز سے سستی ہے، کیونکہ منافقین کا بھی یہ عمل تھا۔ تو یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ جیسے وہ امام رکوع میں جائے گا، جیسے امام رکوع میں جائے گا تو قوم بھاگتی ہوئی آئے گی، یہ درست نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ آپ کھڑے ہو کے قرآن کو سنیں، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے امام صاحب رکوع میں گئے، آپ نے دوڑ لگائی، رکوع میں چلے گئے۔ حضرت دیکھا گیا کچھ لوگ دیر سے پہنچتے ہیں اور امام رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے، تو کیا وہ اس وقت شامل ہو سکتے ہیں یا امام کے قیام کا انتظار کریں؟ نہیں، بالکل شامل ہو جائیں، اگرچہ رکعت تو نکل گئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو معلوم ہے کہ امام سر اٹھا لے گا، رکعت مجھے نہیں ملے گی، مگر پھر بھی رکوع میں آپ پہنچ جائیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ امام وتر کے قاعدہ اولیٰ میں ہو تو اس وقت شامل ہو یا وہ قیام کا انتظار کرے؟ نہیں، اس کا بھی جواب یہ اسی ہی طرح ہے کہ وہ اتحیات میں شامل ہو جائے، کھڑا ہو کے انتظار نہ کرے، کیونکہ اگر وہ اتحیات پڑھ لے گا، اللہ اس کو بھی اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو انتظار نہیں کرتا رہے امام کے قیام تک آنے کا، بلکہ امام کو جہاں پائے وہیں پہنچ جائے۔ تراویح میں پورا قرآن پڑھنا کیسا ہے حضرت؟ تراویح میں پورا قرآن پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، ایک قرآن ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کیا چھوٹی صورتوں کے ساتھ تراویح ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مستحب تو یہی ہے کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے۔ اگر ایسا ہے کہ کہیں جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے حفاظ نہیں ہیں، اور ایسا شخص ہے جس کو قرآن کی صورت نہیں آتی، تو پھر ٹھیک ہے، تاکہ قوم کھڑی رہے گی، قرآن سنتی رہے گی، تو پھر وہ صورتوں کا ہی سلسلہ رکھے۔ ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہے کہ آخری دن ختم قرآن والے دن سورہ بقرہ کی پہلی رکوع اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ یہ بالکل درست ہے، یہ مستحب ہے، بزرگان دین سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ آخری تراویح میں 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنا، وہ اس سے یہ لیتے ہیں کہ کیونکہ سورۃ اخلاص وہ قرآن کا تہائی حصہ ہے، تو 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک تو قرآن ہم نے پڑھا ہے، اور 3 دفعہ ہم پھر پڑھ کے قرآن کا ثواب لے لیں گے، تاکہ کہیں کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی بیشی کو پورا فرما دے، اور ہمیں اس کا بھی اور ثواب عطا فرما دے۔ ختم قرآن میں تسمیہ جہری آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ ختم قرآن میں سورۃ اخلاص سے قبل جو ہے وہ ایک ہی دفعہ جو ہے تسمیہ جہراً پڑھتے ہیں، تو یہ درست ہے۔ اور ویسے حکم یہی کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا تراویح پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جب آپ سورت سے قرات شروع کریں گے تو آپ آہستہ سے ہی سرًا جو ہے بسم اللہ پڑھیں گے۔ ختم قرآن کے وقت آخری رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے تاکہ ہمیں ایک مرتبہ ختم قرآن کا ثواب مل جائے، یعنی دیکھا گیا رمضان المبارک میں عموماً مسجدوں میں شبینہ ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیں۔ شبینہ اچھا عمل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے حفاظ کرام کو قرآن پڑھنے کا شوق اور ذوق ہوتا ہے، اور نئی جو نسل ہوتی ہے ان کے اندر ایک جو جھجھک خوف ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ
ایک تو یہ کہ شبینہ ایک ہی رات میں نہ پڑھا جائے، یعنی ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کر دیا جائے، یہ درست نہیں ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو پڑھنے والوں پر شاق گزرتا ہے، سننے والوں پر شاق گزرتا ہے، یہ کہ کم از کم اس کو 3 دن سے اوپر تک شبینے کا سلسلہ ہونا چاہیے، اور اوپر کے اسپیکر میں نہ ہو کہ جس سے اہل علاقہ کی نیند میں خلل ہو یا لوگوں کے سکون میں جو ہے وہ لوگوں کا سکون خراب ہو، تو یہ لوگوں کے لیے اذیت نہ بنے شبینہ اس طرح، یعنی وہ زور زور سے اوپر کے اسپیکر چلا دینا لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے، اور شبینہ اچھا ہے اور مستحسن عمل ہے یہ۔ حضرت یہ ہمارا ہر 2 رکعت سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے یا 20 رکعتوں کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ یہ بہتر تو یہ کہ جیسے آپ نماز تراویح پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہر 2 رکعات کے بعد نیت کریں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص آتا ہے وہ یہ کہتا ہے جناب میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھ کے جاؤں گا اور اس کا آنے کا مقصد یہی ہے، تو ایک ساتھ اگر یوں نیت کر لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ تھکاوٹ کی وجہ کر نماز تراویح بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ بلا عذر مکروہ ہے، ہاں اگر عذر ہے تو بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ بغیر عذر کے تراویح بیٹھ کے پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ جس نے فرض نماز جماعت سے نہ پڑھی، کیا وہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جس نے فرض نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو وہ بالکل تراویح با جماعت پڑھ سکتا ہے، اور وتر بھی با جماعت پڑھ سکتا ہے۔ کیا نابالغ امام کے پیچھے بالغ کی نماز جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہوگی، نابالغ کے پیچھے نابالغ کی ہی جو ہے وہ اقتدا ہوگی، بالغ کی اقتدا اس کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ کیا داڑھی مٹھی بھر سے کم ہو یا سیاہ خضاب لگانے والے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ داڑھی ایک مشت سے کم رکھنے والا اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو پھر تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی کیونکہ یہ تو فسق ہے تو فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہے، اور سیاہ خضاب لگانے والے کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ دونوں شخص توبہ کر لیتے، پکی توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز جائز ہے۔ شب قدر میں قرآن ختم کرنا چاہیے یا کسی اور دن بھی ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں، ختم تراویح کا جو سلسلہ ہے ہمارے یہاں بھی عمومی طور پر یہ طاق راتوں میں ہوتا ہے، 27، 25، 29، تو یہ اچھا ہے کہ جب بھی آپ ختم قرآن کا سلسلہ کریں تو طاق راتوں میں کریں تاکہ ہمیں اللہ جو ہے وہ لیلۃ القدر رات نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ 27 تک تراویح پڑھ کے وہ تراویح ختم کر دیتے ہیں، تو کیا ان کو تراویح چھوڑنی چاہیے یا پھر وہ تراویح پوری پڑھیں گے؟ نہیں، بالکل تراویح پوری پڑھیں گے۔ یہ تو آپ نے اچھا سوال کیا ہے 27ویں کے حوالے سے، ورنہ عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ 6 روزہ، 5 روزہ، 10 روزہ تراویح ہو جاتی ہے، پھر پورا مہینہ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو جب ہم 27ویں تک تراویح پڑھنے کے بعد 3 دن پھر بھی لوگوں کو چھٹی نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ جو 10 روزہ تراویح پڑھ کے چھٹی مناتے ہیں پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ 27واں ختم قرآن ہو گیا ہے، 3 دن رہ گئے، پھر بھی اپنے تراویح پڑھنی ہوگی۔ کیا وتر کے بعد بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، وتر کے بعد اگر کسی کی تراویح رہ گئی تھی، یعنی جیسے امام کے ساتھ اس نے جو ہے وہ 14، 12، 8 رکعتیں پا لی، کچھ رہ گئی تھی، تو یہ ہے کہ پھر وہ وتر کی جماعت کے بعد ان چھوٹی ہوئی تراویح کو پڑھ سکتا ہے۔ کیا تراویح کی قضا ہے یا نہیں؟ نماز تراویح کی قضا نہیں ہے، نماز تراویح کی قضا نہیں ہے، اگر کسی کی رہ جاتی ہے تو وہ سحری کے وقت تک پڑھ سکتا ہے۔ کس انسان پر تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر تراویح سنت موقدہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا ہمارا سلسلہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔